مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ رہتا تھا، ہمیشہ حلال روزی کماتا، اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع رکھتا، 50% اپنی آمدنی کا، بس اس کا خیال، اس کی ترکیب یہ ہوتی کہ وہ 50% جو ہے نبی پاک کے ولادت کی خوشی منانے، میلاد منانے کے لیے الگ کر دیتا۔ ربیع النور شریف کی جب آمد ہوتی تو دھوم دھام سے، مگر شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا، اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی، مگر اس دیوانے کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ اب ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے۔ آج رات جب میرا انتقال ہو جائے تو کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا، اور رہی رقم تو ہو سکے تو اسے نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ والے تھے، گویا پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آج دنیا سے جانا ہے۔ بہرحال بیٹے نے بھی حسب وصیت والد کو سپرد خاک کیا۔ 50 درہم نیک کاموں میں خرچ کرنا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں خرچ کروں۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو کیا دیکھا کہ قیامت طاری ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور خوش نصیب لوگ جو سوئے جنت رواں دواں ہیں، مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور وہ کھڑا خواب ہی کے عالم میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اب نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ اب وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا، سیر کرنے لگا جنت کی۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کے قریب پہنچا تو وہاں داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی مناتا ہے۔ یہ سن کر سمجھ گیا کہ اگر واقعی ایسی جنت میں کوئی جگہ بھی ہے، اسپیشل پلیس ہے جو میلاد منانے والوں کے لیے، تو کہا میرے والدین تو یہاں ضرور ہوں گے۔ تو اتنے میں آواز آئی کہ اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ محترمہ نہر کوثر کے کنارے بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے، اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ فرما ہے، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جس پر کچھ باوقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقیہ کرسیوں پر بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا مریم، سیدتنا عائشہ، آسیہ، سیدتنا سارہ، سیدتنا ہاجرہ، اور اس طرح دیگر نام لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، وہ سب موجود ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، آگے گیا تو دیکھتا ایک بڑا عظیم تخت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے وہاں رونق افروز ہیں۔ ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں، خلفائے راشدین جلوہ فرما ہیں، دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہ السلام رونق افروز ہیں، بائیں طرف شہداء کرام موجود ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا، بہت خوش ہوئے، اور اب اس نے سوال کیا کہ ابا جان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ فرمایا الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی، اب صبح ہوئی، اب اس نے کیا کیا؟ اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا، والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا، علماء اور صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا مجھے جشن ولادت کی برکت سے، جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امیر اہل سنت کا شعر ہے نا، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔